اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے استقبال کر رہی ہوں آپ تمام ناظرین کا میں سید نظر فاطمہ اس پروگرام میں، جس کا نام ہم نے رکھا ہے کربلا اور آخرت بخیری، جہاں ہماری کوشش یہ ہے کہ انسانی زندگی کو اس کے مقصد تک پہنچایا جائے جو یقیناً جنت ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری نفسوں کی قیمت جنت سے کم اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی مقصد کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر حاضر خدمت ہیں، اور اس گفتگو میں مسلسل ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں مولانا سید عابد رضا صاحب قبلہ۔ آئیے گفتگو کا آغاز ان کے استقبال سے کریں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً آغا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اس بہت ہی اہم گفتگو میں آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ آپ کے بھی شکر گزار ہیں اور اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا کرے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو جو ہے وہ صداقت کے دوسرے مرحلے تک طے کر لی تھی۔ پہلا مرحلہ جو تھا کہ انسان اپنی نیت کو پہلے سچا بنائے، اور پھر دوسرا یہ کہ اپنی زبان سے سچ بولے۔ میں آج یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ تیسرا مرحلہ آغا اس کے بعد کیا ہوگا صداقت کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی رسولہ والائمۃ المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ دیکھیں، جیسا کہ ہم مرحلہ با مرحلہ جی اور قدم بقدم صداقت کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ دو مرحلے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، جہاں نیت کی صداقت، اس کے بعد دوسرا مرحلہ گفتگو اور گفتار میں صداقت، تیسرا جو آج مرحلہ ہے وہ انسان کے عمل میں صداقت ہونی چاہیے۔ جی کیا مطلب ہے؟ یقیناً ہمارے ناظرین کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ عمل کی صداقت سے مراد کیا ہے۔ آسان لفظوں میں اپنے ناظرین کے لیے پیش کروں کہ یاد رکھیں، اگر عمل کی صداقت سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، واہ، تو اس کا عمل بھی مسلمانوں جیسا ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، بہت عمدہ۔ اگر کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ میں امام علی کا شیعہ ہوں، امام علی کا چاہنے والا ہوں، تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ میں جو ہے میرا عمل بھی شیعوں والا ہو، امام علی جیسا ہو۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے، دوسروں کی بات ہم خود ہمارے اپنی زندگی میں اگر دیکھیں، اکثر ادعا کی حد تک ہم جو ہے مسلمان ہیں، جی دعوے کی حد تک ہم شیعہ ہیں، لیکن عمل میں ہو سکتا ہے کہ بہت سے عمل ہمارے مسلمانوں جیسے نہیں، بہت سا کام ہمارا شیعوں جیسا نہیں ہے۔ لہٰذا انسان اگر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو عمل بھی اسلام والا ہو، شیعہ کہہ رہا ہے تو عمل بھی شیعوں والا ہو۔ اور آپ دیکھیں، ایک اہم بات میں آپ کی خدمت میں، ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کروں۔ ہمارے آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے ایمان کے معیار کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس شخص میں کتنا ایمان ہے، یہ ایمان کس درجے پر ہے، کس معیار پر ہے، جی امام کہتے ہیں لا تنظروا الی طول الرکوع والسجود، واہ، اس کے لمبے لمبے رکوع اور سجدوں کو مت دیکھو، بلکہ امام کیا کرے، اسے آ کر دیکھو کہ وہ اپنی زندگی میں کتنا امانت دار ہے، واہ، اس کی زندگی میں کتنا عدل پایا جاتا ہے، اس کی زندگی میں کتنی صداقت اور سچائی پائی جاتی ہے۔ یعنی کیا مطلب، یہاں کئی بھی مقصد ایسا نہیں ہے امام کا کہ نماز کو ہلکا کر دے، نہیں، امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کے ایمان کو آپ اس کے نماز، اس کے سجدے، اس کے لمبے لمبے رکوع سے نہیں پرکھ سکتے۔ آپ کو پرکھنا ہے تو عمل کے میدان میں آپ آ کے دیکھیں، پریکٹیکلی لائف میں دیکھیں کہ وہ کتنا اس کے پاس صداقت ہے، کتنی امانت داری اس کے پاس ہے، کتنا سچ وہ بول رہا ہے۔ اور حقیقتاً یہی ہے، معاشرہ بھرا ہوا ہے ایسے لوگوں سے جو نمازوں میں پورے پورے دن لگا دیا کرتے ہیں، لیکن امانت داری کی جب بات آتی ہے، اخلاق کی جب بات آتی ہے تو وہ کہیں نہیں نظر آتے۔ بالکل، اور شاید امام نے اسی لکھا کہ ممکن ہے یہ عبادت عادت بن گئی ہو، جی لہٰذا ان عبادتوں کی بنا پر، ان طول سجدہ، ان طول رکوع کی بنا پر لمبے لمبے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں نہیں، اس کو عمل کے میدان میں دیکھو، آپ غور کریں۔ اور اسی لیے جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یعنی یہ کہہ لیں کہ کسی کو بھی نماز کی صف سے اور نماز کے مثلا جماعت میں کھڑے ہونے سے نہیں، بلکہ بازار میں پرکھا جا سکتا ہے کہ مومن ہے کہ نہیں ہے۔
کتنا ایمان ہے کہ نہیں. ٹیبل کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اپنی آفس, اپنی کمپنی, اپنے مقام پر, تو کس حد تک کا اس کے پاس دین ہے. یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس کتنا ایمان اور کتنا. نتیجہ کیا ہے؟ اصل بات جو ہم نے شروع کی تھی کہ انسان کے عمل میں بھی صداقت ہونی چاہیے. اگر وہ اسلام کا دم بھر رہا ہے تو عمل بھی مسلمانوں والا ہونا چاہیے. اگر وہ اہل بیت کا دم بھر رہا ہے تو کردار بھی اہل بیت والا ہونا چاہیے. تو آغا یہ مسلمان جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر زبان سے ہم کلمہ توحید کو پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ کی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں اور اس کی تصدیق کر رہے ہیں تو وہ ہمارے عمل سے بھی دکھنا چاہیے. کیا حدیث میں کوئی معیار بتایا گیا ہے مسلمان ہونے کے لیے؟ جی دیکھیں, ماشاءاللہ سے ہمارے پاس احادیث جو ہے وہ بھری ہوئی ہے اس عنوان کے تحت, اور خود اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ. کیا بات. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان دوسرے لوگ محفوظ رہے. یعنی کیا؟ کانٹا بن کر زندگی میں نہ رہے انسان کے, پھول بن کر زندگی میں رہے کہ جو ہے وہ جہاں جا رہا ہو وہ خوشبو نچھاور کر رہا ہو, جہاں جا رہا ہو لوگوں کی زندگی میں جو ہے وہ اچھائی پیدا کر رہا ہو. البتہ شاید تھوڑا سا ہم موضوع سے اس بات کو ہٹ کے پیش کریں. کسی عالم دین کے لیے قم میں بہت بات مشہور تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میری جو ہے وہ 3 دعائیں خدا سے کی تھی, 2 قبول ہو گئی, 1 نہیں ہوئی. تو لوگ کہتے تھے وہ 1 کیا ہے؟ کہتے تھے میں نے دعا کی پروردگار ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ کبھی بھی زندگی میں کسی کی زحمت اور تکلیف کا سبب نہ بنوں. کیا بات ہے, بہت عمدہ. یعنی اس حد تک تو ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں کہ ایسے بھی دعائیں مانگی جا سکتی ہے. اچھا, اس کے بعد اتفاق آپ دیکھیں, کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال بھی ہوا تو حمام سے غسل کر کے نکلے, بستر پر بیٹھا, لباس بدل رہے تھے, روح نکل گئی. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں کہ اس حد تک کہ تیسری دعا بھی ایسے لگتا ہے قبول ہو گئی کہ انہوں نے کسی کو زحمت نہیں دی. کیا بات. آپ غور کریں تو انسان دعا کرے تو مسلمان ہوا ہے جس سے دوسرے کو اذیت نہ ہو. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک چھوٹا سا آپ کی پیش کروں, عام طور سے ہماری زندگی میں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. اللہ کے رسول کچھ بیان کر رہے ہیں, صاحب تشریف فرمائے. ایک شخص کو اچانک سے کوئی بات یاد آئی, جیسے یاد آتا ہے کہ کچھ لیٹ ہو گیا, کوئی کام بھول گیا. تیزی سے اٹھا اور جہاں جگہ تھی چپلا اور جوتے رکھنے کی اس کو بھول کر کچھ آگے بڑھ گیا. جب کچھ آگے بڑھا تو اسے خیال آیا کہ میں اپنا جوتا چپل جو بھی تھی بھول گیا. دوسرے شخص نے, اللہ کے رسول اپنی گفتگو کرے, دوسرے شخص نے دیکھا کہ جوتا بھول گیا, بجائے اس کے کہ جو اس کو پکارتا بتاتا جا کے اس کی چپل پر بیٹھ گیا. کیا بات. اب جس چپل پہ جا کے بیٹھ گیا وہ بیچارہ آیا ڈھونڈ رہا ہے, اس کو چپل نہیں دکھائی دے رہی, اس کو جلدی میں جانا ہے. تو اللہ کے رسول کی نگاہ پڑ گئی. اللہ کے رسول نے سارے معاملات دیکھ لیے, بجائے اس کے کہ اس کو دیتا. اچھا, مجھے یہ لگا وہ دینا اس لیے میں نے وہاں کہا. ہاں, بجائے اس کے کہ وہ دے دیتا, اس کے جوتے اور چپل پر جا کر بیٹھ گیا اور گویا چاہتا تھا کہ لوگ اس کی ہنسی کریں, تھوڑا سا اس سے مذاق کرے, جبکہ وہ جلدی میں تھا. تو اللہ کے رسول کی نگاہ, اللہ کے رسول کہتے کیفا برؤیت المؤمن, تم کیسے مومن ہو, کیسے مسلمان ہو کہ تم اپنی خوشی کے لیے ایک مومن بھائی کو اذیت کر رہے ہو, ایک مومن بھائی کو جو ہے وہ تکلیف. ہاں, تمہارا دل کیسے مانتا ہے. ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے تاکہ لوگ مسکرائیں, لوگ ہنسے, اس کا دل توڑتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول نے اتنی سی مذاق تھی کہ اس کی چپل پہ جا کے بیٹھا تھا اور یقیناً وہ بعد میں دے دیتا, تھوڑی دیر اس کو پریشان کر, لیکن اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا. تو اسلام نے کہیں بھی ذرہ برابر بھی کسی کو اذیت دینے اور تکلیف پہنچانے کی بات نہیں کی ہے. دیکھیں کلمات قصار میں ایک جملہ کہہ کے میں اپنے ناظرین کے لیے بہترین جملہ ہے. کلمات قصار میں امیر المومنین امیر بیان ارشاد فرماتے ہیں, خالط الناس بمخالطۃ ان متم مہا بکوا علیکم وان عشتم حنوا الیک. لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے مل جل کے, اس طریقے سے محبت کے ساتھ رہو. ان متم, اگر تم مر جاؤ, بکو علیکم, تو تمہارے اوپر گریا کرے. کتنا اچھا تھا جو ہمارے درمیان سے چلا گیا, آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرے. وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّ إِلَيْكَ, اور زندہ رہو تو ملنے کی خواہش کرے کہ کتنا اچھا تھا,
کتنا اچھا شخص ہے، 2 دن سے نہیں دکھائی دیا، 3 دن سے نہیں ملا. کیا بات. یہ کب ہوگا؟ جب ہم کسی کو اذیت نہیں دیں گے. ایک اچھے پڑوسی ہوں گے، ایک اچھے رشتہ دار ہوں گے تو یقیناً لوگ کہیں کتنا اچھا رشتہ دار تھا، کتنا اچھا پڑوسی تھا، چلا گیا. لیکن اگر اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے رشتہ داروں کی اذیت کا سبب بن رہے، پڑوسی کی اذیت کا سبب بن رہے، یقیناً مرنے کے بعد کہیں گے ٹھیک ہے زحمت تھی، چلا گیا زندگی سے، بجائے اس کے کہ آنسو بہائے آنسو کا اظہار کریں گے. اسے امیر کائنات زندگی گزارنے کا فلسفہ امام نے بیان کر دیا. ایسے رہو کہ چلے جاؤ تو لوگ آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرے، اور زندہ رہو تو ملنے کے خواہش مند رہے. تو آغا ابھی آپ نے جیسے کہا کہ معیار مسلمان یہ ہے کہ وہ نہ اپنی زبان سے کسی کو زحمت دے، نہ اپنے عمل سے کسی کو زحمت دے، مگر مسئلہ مسلمان قوم کے ساتھ بہت افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ جہاں کہا گیا کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، انہی علاقوں میں سب سے زیادہ ہمیں گندگی دیکھنے کو ملتی ہے. میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ جو مسلم علاقوں میں صداقت کتنی پائی جاتی ہے، کیا حال وہی صفائی والا ہے یا پھر حقیقت کچھ جدا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں خود آپ نے چھوٹا سا اشارہ کیا. میں اپنی بات کہنے سے پہلے 2 بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگوں کی بات پیش کروں. ایک نام ہے جمال الدین اسد آبادی. یہ کہتے ہیں کہ میں اکثر غیر اسلامی ممالک کا دورہ کرتا ہوں. جب میں غیر اسلامی ممالک میں جاتا ہوں تو وہاں، البتہ یہ جملے پر خود مجھے تنقید ہے، 100% یہ جملہ صحیح نہیں ہے لیکن غلط بھی نہیں ہے پوری طریقے سے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں غیر اسلامی ممالک میں جاتا ہوں تو مجھے وہاں اسلام تو دکھائی دیتا ہے، مسلمان دکھائی نہیں دیتا. واہ بہت اچھا. اور جب میں مسلم ممالک میں آتا ہوں تو مجھے مسلمان تو دکھائی دیتے ہیں، اسلام دکھائی نہیں دیتا. اب غور کریں گے، یہ حقیقت ہے. یعنی جیسے آپ نے ایک صفائی کی شاید، آپ مجھے بتائیے کتنا اچھا نماز میں آ کے دین آپ کو کہہ رہا ہے صف میں کھڑے آپ شانے سے شانہ ملاؤ، پیر آپ کیسے ہو. کیا مطلب؟ دین اتنا منظم ہے. اور آج اگر ہمیں مجلس میں جانا ہو، مسجد میں جانا تو ہم چپلے اور اپنے جوتے بھی منظم نہیں اتارتے. صحیح. جو اسلام اتنی تنظیم سے دن کے 5 مرتبہ آپ کو بلا کے بتا رہا ہے کہ اتنی ترتیب سے کھڑے رہو. اس کی زندگی کا عالم یہ کہ وہی 2 منٹ پہلے جو چپلے اتار کے آیا تھا وہ بے ترتیب اتار، گاڑی کھڑا کر کے آیا تھا بے ترتیب کھڑا کر کے آیا. وہ اسلام جو 5 وقت نماز کے اوقات میں وقت کا پابند بنا رہا ہے، وہیں آج ہمارے مسلم ممالک میں جو ہے وقت کی پابندی نہیں. بہترین مثال آپ نے کہی کہ مسلم ممالک میں جتنا اسلام نے نظافت کی طرف توجہ دلائی تھی. اب اگر میں عرض کروں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کھجور کھائی اور گٹلی تھی، سامنے بکری تھی، اللہ کے رسول اٹھے، اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ سے اسے گٹلی کھلا دی. تو لوگوں کا یا رسول اللہ ڈال دیتے. تو مجھے پسند نہیں ہے کہ اس جانور کی غذا بھی گندی ہو جائے. یعنی وہ اللہ کا رسول جو جانوروں کے لیے بھی گندگی کو پسند نہ کرتا ہو، مطلب مسلمانوں کے لیے. لیکن افسوس کی بات ہے، جیسے انہوں نے کہا، بالکل صحیح کہا کہ ہم مسلم ممالک میں جو ہے وہ مسلمان تو دیکھتے ہیں لیکن اسلام نہیں دیکھتے، اور غیر اسلامی ممالک میں مسلمان تو نہیں دکھائی دیتے لیکن اسلام دکھائی دیتا ہے. ایک جملہ کبھی میں نے برنارڈ شاہ کا پڑھا تھا. وہ کہتا تھا کہ جب بھی میں اسلام کو پڑھتا تھا ایسے لگتا تھا کہ ابھی مسلمان ہو جاؤ، اور جب مسلمانوں کو دیکھتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ کبھی مسلمان نہ بنوں. اللہ غور کریں، بہت شرمندگی کی بات ہے یہ ہمارے لیے. اور اصل کیا ہے، زبان ہماری کچھ ہے، عمل ہمارا کچھ ہے، اسی لیے ہم اتنی محنت. بات وہیں آ کر رک گئی جو ہماری آج گفتگو ہے. عملی صداقت نہیں ہمارے پاس، عملی صداقت نہیں. ہم زبان سے مسلمان ہیں، ہمارے کردار میں اسلام نہیں ہے، ہمارے اخلاق میں اسلام نہیں ہے. جس دن ہماری زندگیوں میں اسلام آ جائے گا، یقیناً اگر آگے وقت ہوگا، موقع ملے گا تو ناظرین کے لیے پیش کریں گے کہ صداقت آ جائے گی تو کتنا فائدہ ہوگا خود اسلام اور مسلمانوں کا، ان کی زندگیوں کا. لیکن اس طرف اگر ہم سوچیں تو جی، یہ بہرحال ایک فائدہ ضرور ہوگا. میں چاہ رہی ہوں آپ اور زیادہ جو فوائد عملی صداقت کے رکھے گئے یا جو احادیث میں ملتے ہیں ان کو یہاں بیان کریں. جی دیکھیے، اگر عمل میں صداقت آ جائے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گویا ہم اپنے عمل سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. جی، وہی جو ہم سے کہا گیا ہے کہ اپنی زبان سے لوگوں کو اسلام کی طرف مت بلاؤ بلکہ اپنے عمل سے. 5ویں امام کا جملہ ہے کونو دعات الناس، جو آپ نے اردو میں کہا میں اس کو عربی کہتا ہوں، کونو دعات الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دو اپنے زبان کے بغیر. زبان کے بغیر کیسے دعوت دے گا؟ عمل کے ذریعے سے. جتنا عمل ہمارا اچھا ہوگا، لوگ خود بخود دین کی طرف متوجہ ہوں گے اور پتہ چلے گا کہ دین کتنا خوبصورت ہے اور لوگ اس کی طرف آئیں گے. اور یقین مانیے، اسلام کا
اقوال یعنی کوئی اسلام جتنا خوبصورت ہے اگر انسان عمل بھی اتنا خوبصورت بنا لے تو خود میں نے کہا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور خود اپنے اندر اپنے آپ کو بھی سنورتا دیکھیں گے اور خوبصورتی معاشرے کو بھی سنورتا ایک خوبصورتی محسوس کریں. اب دیکھیں ایک نام ہے ہمارے پاس شیخ مرتضیٰ زاہد, عالم دین ہے, تقویٰ پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ زمانے نے زاہد کے خطاب سے آپ کو نواز دیا. صرف میں ایک مثال دینا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین متوجہ ہو جائے کہ جیسے اسلام خوبصورت ہے اس کے اعمال بھی کتنے خوبصورت ہیں. ان کے لیے ملتا ہے کہ ان کے جو محلے میں وہاں جب پیش نماز تھے وہ مشہور تھی یہ بات کہ نماز سے آدھی گھنٹہ پہلے, صبح کی نماز سے آدھی گھنٹہ پہلے نماز تہجد کے لیے, نماز شب کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہیں. یہ بات بہت مشہور تھی. اتفاق سے ایک وقت ایسا ہوا کہ ان کی فیملی, ان کا گھر والے جو ہے وہ اپنے میکے میں جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں وہاں چلے گئے اور یہ اپنے گھر پہ اکیلے. اس محلے میں ایک جوان چور رہتا تھا. اچھا یہ سب کو پتہ ہے کہ آدھی گھنٹہ پہلے نماز کے مسجد چلے جاتے ہیں اور کہ یہ بات بھی معلوم پڑ گئی تھی کہ ان کی فیملی ان کے گھر میں نہیں ہے. اس چور نے پلاننگ کی کہ یہ وقت جو ہے وہ بہت اچھا ہے کہ ان کے گھر میں داخل ہوا جائے. ایک دن صبح یہ نماز کے لیے گھر سے چلے گئے, چور ان کے گھر میں آ گیا, جس صورت بھی داخل ہو گئے. ہوا یوں, اچھا نہ صرف نام لوگوں نے یوں ہی زاہد نہیں کہا, حقیقت ان کی زندگی زاہد تھی. اب اس کونے میں ڈھونڈ رہا ہے, اس الماری میں ڈھونڈ رہا ہے, کچھ مل جائے لیکن کوئی چیز ایسی ہاتھ نہیں آ رہی کہ جسے لے کے یہاں سے جایا جائے. بہت دیر تک کوئی علاقہ, کوئی ایریا ایسا نہیں کہ جسے نہ دیکھا ہو, کوئی چیز ایسی نہیں ملی اور کافی دیر ہو گئی. بجائے سے وہ آدھی گھنٹہ وہ گزر گیا اور اس کے بعد نماز صبح کا آدھی گھنٹہ تعقیبات کا. آخر میں سے چلا گا کہ اب بہت وقت ہو گیا کچھ نہیں. تو آپ نے دیکھا قالین ہوتی ہے وہ بہت قیمتی ہوتی ہے. اس نے کہا کہ خالی ہاتھ تو نہیں جائیں گے, اتنی محنت کی ہے, کچھ تو لیتے ہی جانا ہے یہاں سے. اس نے کیا کی, قالین لپیٹی اور نکلنا ہی چاہ رہا تھا کہ وہ اندر داخل آ گئے. جیسے آئے تو کہا سلام علیکم. آپ محسوس کریں, عمل دیکھیں, اسلام دیکھیں, چور کو سلام علیکم, خوش آمدی, ہمارے گھر موسٹ ویلکم ہماری زبان میں. آج ہمارے گھر مہمان, وہ بھی بلائے مہمان حبیب خدا ہوتا ہے, آئیے تشریف لے آئیے. ہاتھ پکڑا اس کا, اسے گھر لے گئے اور لے جانے کے بعد اسے بٹھایا. اس کا سر ہے کہ اوپر نہیں اٹھتا, شرمندگی. کہا 5 منٹ مجھے اجازت دو, میں تمہارے لیے گرم گرم چائے بہترین میرے ہاتھ کی بنا کے لے آتا ہوں. گئے, تھوڑی دیر میں مشین ہوتی ہے, اس میں انہوں نے چائے بنائی 5 منٹ میں اور 2 پیالے, ایک ان کے سامنے رکھے, ایک اپنے سامنے رکھے. اب چائے دونوں جب چائے پی لی تو شیخ مرتضیٰ زاہد جو ہے وہ خاموش بیٹھے. یہ کہتا ہے کہ اب آپ مجھے اجازت دے, میں جانا چاہوں گا. تو شیخ زاہد نے کہا کہ اگر کوئی کام نہ ہو تو گھر میں تو کوئی نہیں ہے, لیکن میں آج ایک بہترین غذا ہے آب گوشت کا سالن جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے, آب گوشت بنانے کا ارادہ ہے, میرے ہاتھ کی لذیذ غذا کھاتے جاؤ. اب شرمندہ ہے, کہتا ہے نہیں مجھے تو کام ہے, آپ مجھے اجازت دے اور مجھے جانے دیں. اچھا اس کی بھی کوئی ہمت نہیں ہے کوئی کہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی مرضی سے آئے تھے, جانا چاہتے تو بسم اللہ. کہا کہ وہ جب میں جانے لگا تو اچھا میں نے وہیں فرش چھوڑ دیا تھا. ایسی بات اب جب پکڑا گیا تھا, فرش چھوڑ دیا اور جانے لگا تو دروازے تک آئے, فرش اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا. جب باہر نکلنے لگا تو میرے ہاتھ میں دیا, کہا یہ فرش شاید اس کی تمہیں ضرورت ہو تو مجھے اطلاع دے کے آتے تو اور کچھ سامان تمہارے لیے مہیا کرتا. کہا جب میرے ہاتھ میں فرش دیا تو ایک جملہ مجھ سے کہا کہ جوان پاک زندگی گزارو, کیا بات, سب کا رزق معین ہے, صرف اسے حرام اور غلط طریقے سے نہ کماؤ. یہ کہہ کے اسے فرش دیا اور خدا حافظ کر دیا. جہاں یہ بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ شیخ مرتضیٰ زاہد جب تک اس مسجد میں پیش نماز تھے, ان کے پیچھے کھڑے رہنے والا اگر کوئی شخص تھا تو یہ جوان چور. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں تبلیغ. یہ عمل ہے, جتنا خوبصورت اسلام ہے اتنا ہی خوبصورت اس کے اعمال ہے. صرف انسان آ کے دیکھے تو صحیح, اس کے اوپر عمل تو کرے. اسی لیے امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ نفسہ منہ فی عنا, وہ اپنے آپ کو زحمت میں ڈال سکتا ہے لیکن دوسروں کو اپنی ذات سے, والناس منہ فی الراحہ, لیکن لوگوں کو زحمت میں نہیں ڈال سکتا بلکہ لوگ اس سے راحت اور سکون حاصل کرے. خود انہی شیخ مرتضیٰ زاہد کے لیے میں جب ان کی ہسٹری پڑھ رہا تھا تو لکھا تھا کہ ایک وقت کسی جلسے میں پروگرام میں گئے, میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں, کسی جلسے پروگرام میں گئے, جب واپس پلٹے گھر کے پاس تو کیا جائے گھر کی لائٹیں بند ہو گئی ہیں, سردی کا زمانہ ہے, برف گرتی ہے, یعنی عام سردی نہیں ہماری جیسی. کیا کیا, کہا میں لیٹ آیا ہوں,
میری غلطی ہے, میرے گھر والوں کی تو نہیں, شاید سو گئے لائٹ بنے تو. ابا جو ہوتی ہے اللہ اسے ہوڑا اور ایسے دروازے پر بیٹھ گئے. وہ تو کہتے ہیں کہ کسی نے ان کی زوجہ کو ایسا لگا جیسے عالم خواب میں کہیے گا کہ اٹھو جلدی شیخ مرتضیٰ زاہد ہے, تو اٹھ کے دروازے پر آئی تو دیکھا کہ واقعی دروازے میں ٹھنڈی میں سکڑتے ہوئے بیٹھے. مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو زحمت میں ڈال سکتا ہے, دوسروں کو زحمت میں نہیں ڈال سکتا. پھر ان کی زوجہ نے استقبال کیا تو پھر اچھی, لیکن صرف یہ دیکھا کہ لائٹ بنے, شاید سو گئے, میں تاخیر سے آئی ہوں, میری غلطی ہے, نہ یہ کہ مسلم کی ہے. تو مومن مسلمان وہ ہے, امیر کہہ رہے ہیں, امیر بیان امیر کائنات, جو اپنے آپ کو زحمتوں میں ڈال سکتا ہے, دوسروں کو زحمت میں نہیں ڈالتا. یہ ہے اسلام کا عمل. یہ ہے اگر ایسی صداقت ہمارے عمل میں آ جائے, یقیناً ہماری تو نجات ہے ہی, اور نہیں معلوم کتنے لوگوں کو ہم نجات عطا کریں گے اور اسلام تک لے کر آئیں گے. ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہے اگر ان تمام باتوں پر ہم عمل پیرا ہو جائیں. اور یہ احادیثیں اتنی خوبصورت ہیں کہ ان کو سننے میں اتنا لطف آتا ہے. میں سوچتی ہوں اگر یہ عمل میں آ جائیں تو یہ کتنی خوبصورت ہو جائیں گے. حقیقت ایسے ہی ہے. آغا بہت بہت شکریہ, آپ کا یہ گفتگو بہت ہی خوبصورت رہی. اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. اور اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی انشاءاللہ ان میں سے کسی ایک بات پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو یقیناً ہماری نجات کے لیے وہ کافی ہے. ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں, اور بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہے کہ پروردگارہ لوگوں کے عمل سے پہلے ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں پہ عمل کر سکیں. الہی آمین. بہت بہت شکریہ آغا آپ کا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, یہ صداقت کے 3 مراحل جو ہم نے پچھلے گزشتہ 3 ایپیسوڈز میں طے کیا. سب سے پہلے جب انسان اپنی نیتوں کو صادق بنا لیتا ہے اور سچی بنا لیتا ہے تو پھر عادتاً اللہ توفیق دیتا ہے اور وہ زبان پہ سچائی بن کر جاری ہوتی ہے. اور جب زبان سچ بولنے کی عادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اللہ توفیق دیتا ہے. جب انسان اس نیت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو اللہ توفیق دیتا ہے کہ یہ صداقت ہمارے عمل سے ظاہر ہو. اور کیا کہنے, ہمیں حق ہے کہ ہم اپنے اس عقیدے کو عمل سے ظاہر کریں. وہ اور لوگ ہیں جن کے پاس اہل بیت جیسے خوبصورت نمونہ عمل نہیں ہے, ہمارے پاس اہل بیت طاہرین جیسے خوبصورت نمونہ عمل ہیں. ہمیں حق ہے کہ ہم ان کو اپنے عمل سے ظاہر کریں. پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ جس مقصد کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر آئے ہیں اس مقصد میں اللہ ہمیں کامیاب کرے. اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ ناظرین تک پہنچائیے تاکہ آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ بن سکے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اور کوئی پروگرام لے کر. دیکھتے رہیے چینل ون, پھیلاتے رہیے پیغام انسانیت. فی امان اللہ.